جھوٹے لوگوں کو کرے گا بے نقاب، جھوٹے لوگوں تلاش گمشدہ۔ معزز ناظرین، ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے۔ Expose the name of reality. اپنے آپ کو توحید کا ٹھیکیدار سمجھنے والے چند فتنہ پرور مولوی امریکی صدر ٹرمپ کے دورہ سعودیہ کے دوران کہیں گم ہو گئے ہیں۔ ان گمشدہ افراد میں اہل حدیث سلفی فرقے سے تعلق رکھنے والے جناب جرجس انصاری عرف زانی، معراج ربانی، ابو زید ضمیر، توصیف الرحمان اور جناب ہر کسی کو اسلام کی دعوت دینے والے ذاکر نائک، دارالعلوم دیوبند میں سے جناب محمود احمد مدنی اور آل سعود کی حکومت کو ایک ماڈل حکومت قرار دینے والے جناب طارق جمیل صاحب، خود سعودیہ سے کچھ لال رومال والے اور خاص کر امام کعبہ کا ٹائٹل لگانے والے کچھ مولوی وہ ان گمشدہ افراد میں شامل ہیں۔ اسی طرح وہابی نجدی فرقے کی تعلیمات کو پھیلانے والے چند سوشل میڈیا پیجز بھی امریکی صدر ٹرمپ کے دورہ سعودیہ کے دوران ایسے لاپتہ ہو گئے ہیں جیسے کہ گدھے کے سر سے سین۔ ان سب کی تلاش جاری ہے۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق یہ سب لوگ ابھی بھی زندہ ہیں، کہیں نہ کہیں موجود ہیں، لیکن اس وقت آنکھوں پر بندھی ریالوں کی پٹی کی وجہ سے کچھ دیکھنے سے قاصر ہیں۔ ان سب کے اچانک غائب ہونے کی ایک وجہ اور بھی بتائی گئی ہے، اور وہ ہے پیٹ کا دھندا۔ جی ہاں، پیٹ کا دھندا۔ جہاں دیکھا ریال، نجدی ملا کی ٹپکی رال۔ جیسے یہ عقائد اہل سنت پر جھوٹا الزام لگاتے تھے نا کہ یہ سب پیٹ کا دھندا اور کھانے پینے کا ڈھونگ بنا رکھا ہے، اب آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ مذہب کو کھانے پینے کا ڈھونگ اور پیٹ کا دھندا کس نے بنا رکھا ہے، اور کس کی آنکھیں ریالوں کی چمک کی وجہ سے اندھی ہو جاتی ہیں۔ کہاں ہے آل سعود کی حکومت کو ایک ماڈل حکومت قرار دینے والے جناب طارق جمیل صاحب اور دیگر وہابی سلفی مولوی جو کہ سعودیہ کو توحید کا گڑھ قرار دیتے ہیں؟ کہاں ہے وہ امام کعبہ کہلانے والے حرم کے مولوی جو کہ پاکستان اور دوسرے ممالک میں وی آئی پی پروٹوکول لیتے ہیں، پھولوں کی برسات میں استقبال کرواتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں قیام کرتے ہیں؟ کیوں نہیں گئے یہ لوگ ٹرمپ کو اور اس کی بیوی کو اسلام کی دعوت دینے؟ کیا توحید کی دعوت صرف سنی مسلمانوں کو ہی دیتے ہو؟ مزارات پر تو بے پردہ عورتوں کے کھلے بال بھی نظر آتے ہیں، تو پھر توحید کے گڑھ میں امریکی صدر ٹرمپ کی بیوی کی ننگی ٹانگیں کیوں نظر نہ آئیں؟ یہ جھوٹی توحید کا دعویٰ کرنے والے ملا بادشاہ وقت کے دربار میں بلا خوف و خطر کیوں نہیں پہنچ گئے کہ ہم لوگوں نے ٹرمپ اور اس کی بیوی کو اسلام کی دعوت دینی ہے؟ کہاں مر گیا یہ لال رومال والا؟ کہاں غرق ہو گیا یہ توصیف الرحمان، جرجس انصاری، معراج ربانی، ابو زید ضمیر اور ذاکر نائک اور طارق جمیل وغیرہ؟ کیوں سائلنٹ موڈ میں چلے گئے وہابی خوارج کے سب سوشل میڈیا پیجز؟ دوستو، ایکسپوز نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سب امام کعبہ کہلانے والے مولوی جن کو آپ بڑا فرشتہ سمجھتے ہیں، یہ سب آل سعود گورنمنٹ کے تنخواہ دار ملازم ہیں۔ یہ صرف اس وقت بولتے ہیں جب ان کو اپنا وہابی فرقہ یا سعودیہ گورنمنٹ مشکل میں نظر آتی ہے، اور اگر امت مسلمہ فلسطین، کشمیر، برما، یمن اور شام میں تڑپ رہی ہو تو یہ انہیں کہتے ہیں کہ یا اللہ مدد کا نعرہ لگاؤ، اللہ مدد کرے گا۔ ایکسپوز پیج آپ سب کو دعوت فکر دیتا ہے، ذرا سوچئے اور پہچانیے اسلام کے دوستوں اور منافقین کو۔ آج امریکہ کے ساتھ کروڑوں ڈالر کے معاہدے کیے جا رہے ہیں، کس لیے؟ امت مسلمہ کے لیے نہیں، صرف اپنی حفاظت کے لیے۔ جی ہاں، صرف اپنی حفاظت کے لیے۔ یہ سب پیٹ کا دھندا کرنے والے دیوبندی اور سلفی اہل حدیث اس فرقے کے دین فروش ملا کیوں نہیں پوچھتے ہیں ٹرمپ سے کہ امریکہ فلسطین پر اسرائیلی مظالم کے خلاف اپنا کردار کیوں نہیں ادا کرتا؟ کیوں وہ ہمیشہ اسرائیل کو بچا لیتا ہے؟ کیوں نہیں پوچھتے یہ مولوی ٹرمپ سے کہ امریکہ نے افغانستان، عراق، لیبیا اور باقی دوسرے عرب ممالک کو کیوں تباہ و برباد کیا؟ کیوں ہمارے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کروایا؟ لیکن یہ مولوی پوچھ بھی کیسے سکتے ہیں؟ کیونکہ دوستو، یہ توحید کے پجاری نہیں بلکہ یہ سب پیٹ کا دھندا ہے، پیٹ کا دھندا۔ اور اپنی روزی پر لات کون مارتا ہے؟ کیونکہ کتا اگر مالک پر ہی بھونکے گا تو پھر ہڈی کون ڈالے گا؟ کہاں سے آئیں گے لاکھوں ریال اسلامی ممالک میں نئے وہابی مدارس اور مساجد بنانے کے لیے؟
और इन मसाजिद से तबलीग और फलाही तंजीमों के बहाने मुसलमानों में तफर्रुका फैलाने के लिए, असला खरीदने के लिए और फिर उसी असले से मुसलमानों को ही कत्ल करवाने के लिए कहां से आएगा ये सब पैसा? इसी तरह नरेंद्र मोदी के दौरे सऊदिया पर भी कहां मर गए थे ये सब मुल्ला? ये सब तौहीद का दिन रात राग अलापने वाले ये सब कहां मर गए थे इन कुफार और मुशरिकीन की आमद के मौके पर? क्यों नहीं पूछा कि उसने गुजरात में हजारों मुसलमानों को क्यों शहीद करवाया? क्यों बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया? क्यों कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के बहते हुए आंसू सऊदिया के इन पालतू मौलवियों को नजर नहीं आते? अगर ये सहाबा की तौहीद पर होते तो जैसा कि साहबा कराम ने इस वक्त की सुपर पावर रूम और ईरान को ललकारा था, अल्लाह की इज्जत की कसम ये भी आज सुपर पावर अमेरिका को ललकार रहे होते। लेकिन ये या अल्लाह मदद का नारा लगाने वाले, सिर्फ या अल्लाह मदद का नारा लगाने वाले अमेरिका को ललकार नहीं रहे बल्कि पुकार रहे हैं, वो भी अपनी मदद के लिए। कुफार से दिफाई मुआहदे हो रहे हैं, क्यों? सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए। और बाकी उम्मत मुस्लिमा, फलस्तीन, कश्मीर, इराक और बर्मा के मुसलमान जाए जहन्नुम में। ए वहाबी, सल्फी, देवबंदी मौलवियों, अब तुम सिर्फ ये कहकर नहीं बच सकोगे कि जनाब ये तो सियासी मामलात हैं। याद रखो, बकौल तुम्हारे तौहीद के इस गढ़ में सियासत भी सहाबा के तरीके पर होती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि ये कुफार कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन ये सल्फी, वहाबी, देवबंदी कहते हैं कि नहीं जनाब, बाकी ममालिक में तो ये उसूल ठीक है, लेकिन सऊदिया के दोस्त ये कुफार हो सकते हैं क्योंकि ये पेट का धंधा है। लाखों मुसलमानों के कातलों के कदमों के नीचे रेड कारपेट बिछाना, उनको इंतहाई इज्जत वाले इवार्ड से नवाजना। अल्लाह की इज्जत की कसम दोस्तों, ये सब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की झूठी खुद साख्ता तौहीद के पैरोकार तो हो सकते हैं, लेकिन ये हरगिज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद के वारिस नहीं हो सकते। दोस्तों, एक्सपोज का मकसद सिर्फ यह है कि आपको शऊर दे, झूठे लोगों को बेनकाब करे, इन रियालों के पुजारियों और पेट का धंधा करने वाले मुनाफिक मौलवियों का असली चेहरा आपको दिखाए, ताकि आप इस्लाम के दोस्तों और दुश्मनों में तमीज कर सकें। झूठे लोगों को करेगा बेनकाब, झूठे लोगों को करेगा बेनकाब। नाम से आया है जैसे एक्सपो, नाम से आया है जैसे एक्सपो। Expose the name of reality.